آج کی تقریب میں معروف نثر نگار فرزند حیدرآباد بریگیڈیئر عامر زاہد خان کے علمی اور ادبی کام پر بھی تنقید نگاری ہوگی۔ بریگیڈیئر عامر زاہد خان ازق کے کلمی نام سے اب تک 2 کتب تصنیف کر چکے ہیں، جبکہ ان کی تیسری کتاب زیر اشاعت ہے۔ His articles on hardcore professional subjects have been published in military journals and periodicals regularly. Brigadier Amir Zahid Khan's writings are available on ISPR Monthly Hilal website. پرنسپل گورنمنٹ کالج ٹھٹا اور ادبی نقاد پروفیسر شفیق الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بریگیڈیئر عامر زاہد خان کے ادبی حوالے پر اپنا تنقیدی مقالہ پیش کریں۔ پروفیسر شفیق الرحمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم النبیین۔ بریگیڈیئر عامر زاہد میدان ادب میں نووارد نہیں ہیں۔ ان کی یہ راہ پیمائی 2 اشروں سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ وہ روزنامہ پاسبان حیدرآباد اور عسکری مجلے الہلال کے صفحات سے ہوتے ہوئے ڈیڈی کی شفقتوں کے سہارے گل مہر آباد کی سڑکوں، گلیوں، محلوں، ڈوبتی ابھرتی تہذیبوں کے مناظر دیکھتے ہوئے اب کوتوال کی سمت محو سفر ہیں۔ زندگی جہد مسلسل کی طرح سفر مسلسل میں گزری اور اب تک گزر رہی ہے۔ اندرون ملک سفر، بیرون ملک سفر اور کتاب زاد راہ۔ اس گردش دوران میں کیسے کیسے لوگ ملے ہوں گے، کیا کیا کردار ٹکرائے ہوں گے، ایک ادیب کو اور کیا چاہیے، بس اب تو انہیں تخلیقی عمل سے گزارنا رہ جاتا ہے۔ عامر زاہد نے یہ فریضہ انجام دینے کا بیڑا بھی اٹھایا۔ فطری بے خوفی، والدین کی تربیت، پھر اس پر پیشہ ورانہ اثر، ان محرکات نے ان کے قلم کو جرأت اظہار اور غیر ضروری مصلحت سے دور رکھ کر صاف گوئی کی لذت سے آشنا کیا۔ انہوں نے اپنے کرداروں تک رسائی کے لیے حیدرآباد کی ماضی کی پہچان مگوں کی جانب دیکھا اور ان کے بیان کے لیے وہیں سے راستے کا انتخاب کیا۔ ہوادانوں سے گزر گیا یا ہوادانوں سے، ان کے زیر عنوان معاشرتی کرداروں کو موضوع بنا کر سلسلہ ہے مضامین شروع کیا۔ سوال یہ ہے کہ سماجی زندگی کی تصویر کشی کے لیے آخر کردار ہی کیوں چنیں؟ اس کا جواب ان کی اپنی رائے میں موجود ہے، جو انہوں نے اپنے مضمون ساس کو داماد کا سپاس کے ذیل میں دی۔ لکھتے ہیں، دیگر کئی موضوعات کی طرح ہمارے تحریر ادب میں حقیقی رشتوں اور سماجی قرابت داری پر بھی بہت کچھ لکھا جانے کی گنجائش ہے۔ عامر زاہد کے کردار 2 طرح کے ہیں، حقیقی اور تراشیدہ۔ حقیقی کردار زیادہ تر کتاب ڈیڈی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ڈیڈی بذات خود ایک ایسا کردار ہے کہ جس کے کئی پہلوؤں پر مفصل بات ہو سکتی ہے، لیکن ان کی شخصیت کے نقوش ابھارنے کے لیے جن واقعات کا سہارا لیا گیا ہے، اس ضمن میں بعض افراد کا تذکرہ جس تخلیقی انداز میں ملتا ہے وہ معاشرتی کرداروں کی صورت جلوگر دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے چچا، ماموں، خالہ، خالو، ننھے ایسے کرداروں کو پرانے محلوں کے تہذیبی رچاؤ اور رہن سہن کے روایتی تسلسل کو تخلیقی پیرائے میں ایسے بیان کیا ہے کہ قاری انہیں اپنا ہی محلے دار محسوس کرتا ہے۔ انسیت کے اسی احساس کو ڈاکٹر سلیم اختر نے مصنف اور قاری کے درمیان رابطے کا نام دیا ہے۔ عامر زاہد نے اشرف جی، نانو جی، اقبال، قیوم کے انفرادی، ڈاکٹر عقیل کے گھر کی محفلوں، سعید صاحب کے رفیق میڈیکل اسٹور اور شطرنج کی چوکڑیوں میں بیٹھے بازیگروں کے اجتماعی کرداروں کی مذہب، سیاست، معیشت اور بین الاقوامی امور پر دانشورانہ مباحث جو ہر طرح کے تکلفات سے دور ہوتے تھے، اس ادبیت سے پیش کیا کہ پڑھنے والا زبان و بیان کی رنگینیوں اور مزاج کی نیرنگیوں کے ادراک کے ساتھ لطف بھی اٹھاتا ہے۔ بالخصوص اقبال کے کردار کے وسیلے سے حالات کے ایک
حالات کے مارے ایک عام انسان کی سادگی، منتشر الخیالی جبکہ قیوم کے توسط سے اطراف پر بسیط نگاہ رکھنے والے نوجوان جو کہ اپنے سے 3 گنا سن رسیدہ سے سچائی اور صاف گوئی کے ساتھ حالات حاضرہ پر بات کر سکتا تھا سامنے لاتے ہیں۔ عامر زاہد کے حقیقی کرداروں میں گل مہر آباد کے مکین بھی شامل ہیں، جن کی وضاحت مصنف نے یوں کی ہے کہ اس کتاب کے تمام کردار اصلی اور سچے ہیں، ہر قسم کی مماثلت قطعی اتفاقی نہیں۔ گل مہر آباد کے کرداروں میں طالب علم حاجی عبدالقادر، حاجی آدم، محسن عظمت، منظور، اختیار واسطی، مولوی صاحب، سلام تیلی، مصلح الدین، بدر الدین باقری اور بشارت الہی اور بہت سے شامل ہیں، لیکن سب کا ذکر ممکن نہیں۔ تاہم ان کرداروں کے ذریعے ہم عامر زاہد کے فن کی باریکیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، گو کہ یہ سب حقیقی وجود کے حامل ہیں۔ انہیں کردار کے روپ میں پیش کرنا ہی فن ہے۔ اس کے بہت سے محرکات ہیں۔ فن ودیت خداوندی ہے، لیکن خارجی عناصر اسے سامنے لانے کا سبب بنتے ہیں، جن میں سماج سے گہرا تعلق اور باریک بینی سے مشاہدے کی صلاحیت۔ اس کے بغیر فنکار اپنے فن کا اظہار نہیں کر سکتا۔ رہی بات کردار نگاری کی، تو ایک ادیب کے لیے کرداروں کی تشکیل بھی فن کا درجہ رکھتی ہے۔ عامر زاہد کا سماج سے رشتہ مضبوط اور مشاہدہ عمیق ہے، تبھی تو انہوں نے حقیقی لوگوں کو کردار کے طور پر سامنے کیا، اور کردار بھی ایسے کہ جنہیں پڑھ کر گرد و پیش کی کوئی نہ کوئی صورت نگاہوں میں گھوم جاتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کہیں کہیں مبالغے سے بھی کام لیا ہے، تاہم کرداروں کی سراپا نگاری میں وہ عام کو خاص بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ گل مہر آباد کے کئی کردار عام نوعیت کے ہیں، لیکن مصنف نے عام کو خاص بنا کر قاری کے حوالے کیا۔ اب ہم بات کریں گے عامر زاہد کے فن کے نقطہ عروج کی۔ جی ہاں، ہوادانوں سے گزر گیا یا ہوادانوں سے، ان کے کرداروں کی دوسری قسم کشیدہ یا ترشیدہ ہے۔ اس سلسلہ ہے مضامین سے متعلق ہیں۔ گزشتہ سطور میں تو ہم نے دیکھا کہ مصنف نے متذکرہ دونوں کتابوں میں حیدرآباد کی سماجی زندگی کو ہی پیش کیا، جبکہ ان مضامین میں انہوں نے کرداروں کی تشکیل میں انفرادی اور طبقاتی کرداروں کے علاوہ پورے معاشرے کو بھی کردار بنا کر پیش کیا ہے۔ اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ پہلے ان تراشیدہ کرداروں کو دیکھتے ہیں، جن میں خاص طور پر بڑے حاجی صاحب قبلہ، بڑے حکیم صاحب، بڑے مولوی صاحب، بڑے ابا ہیڈ ماسٹر، بڑے لاٹ صاحب لامکان سے گزر گیا۔ قدیم داستانوں کی انسانی اور مافوق الفطرت کردار بلا شبہ دلچسپی، سنسنی خیزی اور تجسس آمیزی کا سامان تو رکھتے تھے، لیکن اپنے ماہر العقل ہونے کے سبب معاشرتی زندگی سے قاصر رہے، جبکہ جدید افسانوی ادب فکشن کے کردار اپنے فطری تقاضوں کے نبھاؤ کی وجہ سے عام زندگی میں گھل مل جاتے ہیں۔ کرداروں کو فطرت کی منشا کے مطابق ڈھالنے کے اس عمل سے مصنف کے نفسیاتی علم کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کردار کی نفسیات سے کتنا واقف ہے۔ خاص طور پر کسی مخصوص پیشے سے وابستہ کرداروں کی پیشکش اس طرح ہونی چاہیے کہ اس ایک کردار سے اس طبقے کی مخصوص نفسیات ابھر کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ کرداروں کے انتخاب اور تشکیل کے وقت ان کا نفسیاتی تجزیہ ضروری ہے، کیونکہ ان کی روح تک اترنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ عامر زاہد نے کردار نگاری کے اس پہلو پر خصوصیت سے توجہ دی ہے، تبھی تو انہوں نے اقبال کے انتشار ذہنی کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ سلسلہ مضامین میں بڑے حاجی صاحب، قبلہ حکیم صاحب انہیں تمام تر باریکیوں سے قلم کے حوالے کرتے ہیں کہ قاری ان سے اپنی لبوں پر مسکراہٹ لاتا ہے، وہیں ان کرداروں کے اندر جھانک کر ان کی داخلی کیفیات سے بھی واقف ہوتا ہے۔ بڑے ابا کا کردار نہایت دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ اسے ہم تجریدی ایبسٹریکٹ کے زمرے میں لا سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ خاندانی نظام کی عکاسی ہے، تاہم اگر اسے وسیع معنوں میں دیکھا جائے تو یہ کردار اس نگینے کی طرح ہے جو ہر انگوٹھی میں سما سکتا ہے، یا وہ تصویر جو ہر فریم کی زینت بن سکتی ہے۔ اس کردار کا اثر و رسوخ تھوڑے سے غور کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر کے کردار کے لیے میں کوئی رائے نہیں دوں گا، بس مصنف کے یہ جملے ہی کافی ہیں کہ یہ بادشاہی مغلیہ زوال کے آخر الزماں کی سی ہوتی ہے، خزانے سے خالی اور اختیار سے عاری، تاہم ہیڈ ماسٹر کی زندگی سراپا سکون رہتی ہے۔ بڑے لاٹ صاحب اور لامکان سے گزر گیا، یہ عامر زاہد کا کمال فن ہے۔ ان کرداروں میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے تناظر میں پورے طبقے کی تصویر نمایاں کی گئی ہو، بلکہ پورے طبقے کو واحد کردار کے طور پر پیش
کیا ہے۔ خاص طور پر لامکاں سے گزر گیا کا کردار نئی اور پرانی نسل بالخصوص نسل نو کے سماجی ذرائع کے رابطے، سوشل میڈیا سے غیر معمولی دلچسپی اور نتیجتاً بے عملی کی روش اپنانے کے نقطے کی نشاندہی کی ہے۔ کردار سازی کا یہ عمل جان جوکھا کا کام ہے، ورنہ سماج تو وہی رہتا ہے، بس زمانوی تقاضے اور اقدار بدل جاتے ہیں۔ یوں ہر نسل گزشتہ سے ہٹ کر طرز زندگی گزارتی ہے۔ عامر زاہد نے بھی ان میں اپنے زمانے کے رنگ بھرے ہیں۔ انہوں نے اپنے حقیقی اور کشیدہ کرداروں کے ذریعے طرز معاشرت کی تصویر بھی پیش کی ہے اور ان پر طنز بھی کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔